کسی کو سندھ کی زمین چاہیے تھی تو کسی کو سونے زیورات، کسی نے زراعت کو برباد کرنے کا وچن کیا تھا تو کوئی تلواروں کے زور پر حکمرانی کا خواہش مند تھا، لیکن ہر بار سندھ جیت جاتا اور دنیا کے بڑے بڑے لشکر ہار جاتے۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ نمبر 1، ایرانی اور یونانی حملے۔ قدیم زمانے میں سندھ پر ایرانی حکمرانوں کا تسلط تھا۔ سکندر اعظم نے 326 قبل مسیح میں سندھ پر حملہ کیا اور یہاں کے مقامی حکمرانوں کو شکست دینے کا دعویٰ کیا، لیکن یہ سکندر اعظم کی کامیابی بھی زیادہ دیر نہ چل سکی اور یوں چندرگپت موریہ نے سلوکی حکمرانوں سے سندھ کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ نمبر 2، عربوں کا حملہ۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حکم پر محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا۔ راجہ دہر کو شکست کے بعد سندھ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا، ایسا محمد بن قاسم نے کہا، لیکن محمد بن قاسم کا انجام بھی خطرناک ہوا۔ آج تک تاریخ اس چیز کو کلیئر نہیں کر پائی ہے کہ راجہ دہر کامیاب ہوئے تھے یا محمد بن قاسم، کیونکہ وقتی طور پر محمد بن قاسم کو کامیابی تو ضرور ملی تھی، لیکن سندھ نے اس کے اثر رسوخ کو، اس کے لشکر کو اور اس کی طاقت کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نمبر 3، منگولوں کا سندھ پر حملہ۔ 1258 اور 1299 عیسوی میں منگول افواج نے سندھ پر حملہ کیا اور سیوستان موجودہ سیون کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ سلطان علاء الدین خلجی نے اپنے سپہ سالار ظفر خان کو منگولوں کے خلاف بھیجا، جنہوں نے قلعہ واپس کر لیا اور منگول سردار سالڈی کو گرفتار کیا گیا۔ سندھ پر مختلف ادوار میں دیگر اقوام نے بھی حملے کیے، جن میں ایرانی، ترک اور افغان شامل ہیں۔ ہر حملے کے بعد سندھ کی تہذیب میں مختلف ثقافتی اور مذہبی عناصر شامل ہوتے گئے، جس سے یہاں کی ثقافت متنوع اور غنی ہوتی چلی گئی۔ ان حملوں کے باوجود سندھی عوام نے اپنی شناخت اور ثقافت کو برقرار رکھا، اگرچہ بعض حملے کامیاب رہے اور سندھ پر قبضہ بھی ہوا، لیکن مقامی آبادی نے ہمیشہ اپنی تہذیب اور روایات کو زندہ رکھا اور بیرونی اثرات کو اپنی ثقافت میں ضم کر کے ایک منفرد شناخت قائم کی۔ اس وقت سندھ میں مضبوط قلعے جیسے کوٹ ڈیجی، رنی کوٹ اور دیگر دفاعی عمارات موجود تھیں۔ سندھ کے مقامی لوگوں نے اکثر بیرونی حملہ آوروں کے خلاف اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ لوگوں نے اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے مزاحمت کی۔ سندھ اپنے وقت میں ایک خوشحال خطہ تھا۔ زرخیز زمینیں، دریائے سندھ کے پانی سے بھرپور زراعت اور تجارتی راستوں کی موجودگی اسے اقتصادی لحاظ سے مضبوط بناتی تھی۔ سندھ کے حکمرانوں نے ہمیشہ دلیری سے اپنی سرزمین کا دفاع کیا، جیسے راجہ ڈہر، جنہوں نے محمد بن قاسم کا بہادری سے مقابلہ کیا، اور بعد میں ارگون اور ترکھان حکمرانوں نے مغلوں کے خلاف مزاحمت کی۔ سندھ کی ثقافت میں ہمیشہ سے مزاحمت، غیرت اور اپنی سرزمین سے محبت کا عنصر موجود رہا ہے۔